تو ہم گفتگو یہ کر رہے تھے شیخ پوری صاحب کہ یہ جو سنت کی اقتداء ہے اور نبی کی اتباع ہے، اس میں آج مسلمان کہاں کس منزل پہ کھڑے ہیں؟ کیا ہم صحیح معنوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں، یا ہم صرف زبانی ان کا ذکر کر رہے ہیں اور اتباع نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، یہ آیت کریمہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے میرے حبیب، آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو تو یہ دعوے اس وقت تک صحیح تسلیم نہیں کیے جائیں گے جب تک کہ تم میری محمد الرسول اللہ کی اتباع نہیں کرو گے۔ اس لیے کہ دنیا میں اللہ کی محبت کے دعوے دار تو بہت گزرے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ تم مجھے اگر خوش کرنا چاہتے ہو تو مجھے خوش کرنے کے لیے نہ اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑنے کی ضرورت ہے، نہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، نہ اچھے کھانے چھوڑنے کی ضرورت ہے، نہ اچھا لباس چھوڑنے کی ضرورت ہے، نہ بدبودار رہنے کی ضرورت ہے، نہ ویرانوں میں بسنے کی ضرورت ہے، نہ بیوی بچوں اور والدین سے قطع تعلقی کی ضرورت ہے۔ تم بس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو۔ میں صرف تمہاری محبت کو تسلیم نہیں کر لوں گا، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ واہ واہ واہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کیا کہنے ہیں؟ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم تو بہت گناہگار ہیں، ہم کیسے اللہ کے محبوب بن جائیں گے؟ اللہ کہتے ہیں میرے نبی کی اتباع کی برکت سے تم میرے محبوب ہی نہیں بنو گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تمہارے سیاہ نامہ اعمال پر قلم پھیرتا ہوں، کیا کہنے، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ کیا خوبصورت انداز ہے، واللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ میں غفور الرحیم ہوں۔ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، میں تمہارے پاس ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک اپنے آل بیت اطہار چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ بالکل صحیح۔ قرآن کی ہم بات کرتے ہیں نا، قرآن کا تذکرہ کرتے ہیں، آل بیت اطہار کو کیوں قرآن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑنے کی بات کی؟ مفسرین کرام نے نقل فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آنا ہے جب قرآن کے احکامات کو، حدود اللہ کو بالکل پامال کیا جانے لگے گا، احکامات قرآن کو مٹانے لگیں گے، تو اس وقت محافظت کے لیے آل بیت اطہار یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہمیں ایک منزل دے دی، ایک سمت دے دی، ایک راستہ بتا دیا کہ میرے حفاظت وہ کریں۔ سبحان اللہ۔ اتنے اعلیٰ مقامات پر فائز ہونے کے باوجود اور اللہ کے اتنے انعامات کے باوجود خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ اور کیسے کہ میری تمنا ہے کہ کاش میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ اور یہی جذبہ منتقل ہوا آپ کی اولاد میں بھی، آپ کے اہل بیت میں بھی، اور آپ کے صحابہ میں۔ بالکل صحیح۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہادت کی موت نصیب ہوئی، اس لیے کہ آپ نے زندگی کے آخری لمحات میں فرمایا تھا، عائشہ میں اس زہر کے اثرات محسوس کر رہا ہوں جو خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے کھانے میں ملا کر مجھے۔ یہ اسلام کا جو درخت پوری دنیا میں پھلا پھولا ہے تو اس کی جڑوں میں بے شمار شہیدوں کا لہو شامل ہے، تو الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابر نے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، ہمارے بزرگوں نے دین اسلام کی آبیاری کے لیے اپنا خون پیش کیا ہے۔ آپ نے دیکھا مولانا محمد اسلم شیخ پوری صاحب نے جس جگہ پر ہم نے ان کی ریکارڈنگ ختم کی، شہادت کی بات کر رہے تھے کہ اسلام کے اس درخت میں کئی شہداء کا لہو شامل ہے، اور اب وہ بھی اس میں شامل ہو چکے ہیں جن کے خون کے قطرے اسلام کی جڑوں میں
ظاہر ہے اس درخت کی آبیاری کے لیے موجود ہے. میں ان کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں. میری گزارش ہوگی حضرت شاہ مظفر شاہ قادری صاحب سے، ابتسام الہی ظہیر صاحب سے اور علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب سے کہ اگر وہ کچھ کہنا چاہیں شیخ عبوری صاحب کے لیے تو ضرور. یقیناً ہمیں برداشت اور درگزری سے کام لینا چاہیے. ایسے حالات جو بالترتیب ایک عرصہ مدید سے اور لمبے عرصے سے یہ چیزیں ہوتی جا رہی ہیں، جس میں مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو، علماء کو جو کہ فرقہ وارانہ حالات کا شکار کیا جاتا ہے. جس طرح کہ گزشتہ پروگرام میں بھی آپ تشریف فرما تھے تو اس وقت ہم نے نشتر پارک کا بھی ذکر کیا تھا کہ 62 علماء کو وہاں پر شہید کر دیا گیا. تو یقیناً یہ پے در پہ واقعات جو کر کے یہ علماء کے ساتھ اور دینی لوگوں کے ساتھ یہ معاملات جو کیے جاتے ہیں، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے نفسیاتی طور پہ کہ لوگوں کو ان کے ساتھ، لوگوں میں اور ان میں تنفر پیدا کیا جائے. ٹھیک ہے. اور اس کی ذمہ داری یقیناً جس طرح تمام لوگوں نے آج بھی اخبارات میں کی ہے کہ ریاست پر عائد ہوتی ہے کہ خدا را اپنے منصب کو پہچانے کہ تمہارے کاندھوں اور تمہاری گردنوں پر کتنے لوگوں کا خون ہوگا، تم اللہ کو کیا جواب دو گے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کے اس پلیٹ فارم سے یقیناً ہم اس واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ یقیناً یہ واقعہ چاہے جس کے ساتھ بھی ہوا یہ بدامنی اور دہشت گردی کا واقعہ ہے اور اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی اتفاق نہیں کرتے. اللہ نے ایک لاکھ کتاب حمید میں کہا من نجلی ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا. جس نے ایک انسان کو بغیر جرم کے مارا اس نے ایک کو نہیں مارا بلکہ پوری انسانیت کو مارا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی عالم کی موت یہ بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے اور ایک جہانوں کی موت ہوتی ہے. تو یہ اس موقع کے اوپر شہر کراچی جو کہ روشنیوں کا شہر تھا اور حضرت قائد کا شہر ہے، اس کو جس طریقے سے لہو رنگ بنایا جا رہا ہے یہ یقیناً المیہ کا مقام ہے. 2-4 دن پہلے یہاں پر میں سید منور حسن صاحب کی کال کے اوپر جو قومی کانفرنس اس میں بھی آیا تھا اور تمام علماء نے، تمام سیاسی جماعتوں نے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ شہر کراچی کو دوبارہ شہر پرامن بنایا جائے گا. لیکن بد نصیبی کی بات یہ ہے ابھی تک ہم اس کو شہر پرامن بنانے میں ناکام رہے ہیں. سیدنا ابراہیم کی دعا مجھے یاد آ رہی ہے کہ رزق کی دعا پہلے مانگی تھی، امن کی، رزق کی دعا بعد میں مانگی تھی، امن کی دعا پہلے مانگی تھی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو دوبارہ بلدہ یمین بنا دے اور ہمارے ملک کی معیشت کو بھی بہتر بنائے اور یہ سارے کے سارے معاملات یا کرائسس جن سے ہم گزر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان پہ قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا تو ان کے ساتھ پروگرام بھی ہوا اور بہت یعنی ہم آف ایئر جانتے ہیں کہ کس خوبصورتی کے ساتھ وہ آپ سے باتیں کرتے تھے، آپ سے بہت متاثر تھے اور آپ کی بڑی تعریف کرتے تھے. تو آپ کا ساتھ بھی رہا، کیا فرمائیں گے آپ؟ نہیں، یقیناً جیسے کہ علماء کرام نے فرمایا کہ یہ ظلم عظیم ہے، کہ انسانیت کا قتل ہے. اور سب سے بڑی شاہ صاحب نے جو بات فرمائی کہ رواداری ایک بہت ضروری چیز ہے اور یہ پاکستان کے اندر باقاعدہ طور پر ایک جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ علم اٹھتا جائے گا، تو علم کا اٹھنا یہی ہے کہ علماء کو اٹھا دیا جائے. جیسے لاہور کے اندر لاہور سے تشریف لائے ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب کو شہید کیا، اس طرح بڑے بڑے جید علماء کرام، نشتر پارک کا ذکر ہوا. تو یہ باقاعدہ طور پر پلاننگ کے تحت جو ہے خاص طور پر پاکستان کے اندر علماء کو شہید کیا جا رہا ہے، عوام الناس کو ایک تنفر پھیلایا جا رہا ہے. تو ہم سب مل کر جو ہے اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اور خاص طور پر یہ جو آپ نے پیش کیا اس کے اندر انہوں نے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کتنی عظیم الشان بات کہی. تو یہی ایک پیغام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے حوالے سے اس مشن کو آگے بڑھایا جائے. بہت شکریہ آپ تینوں شخصیات کا. جی ناظرین کرام، یہ پروگرام کا وہ حصہ تھا جو آپ گزشتہ روز نشریات میں تھوڑا سا خلل واقع ہو گیا تھا تو آخر میں دیکھ نہیں سکے تھے. آغاز کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے. آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی مولانا محمد اسلم شیخ پوری شہید رحمہ اللہ تعالی. جامع مسجد توابین، مسجد کا نام دیکھیے کتنا خوبصورت ہے، توبہ کرنے والوں کی مسجد، جہاں پر وہ سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں. گلشن معمار میں یہ مسجد واقع ہے. وہاں پر آپ خطیب تھے اور روزانہ بعد نماز فجر، وہ نماز جس کے تارک کو منافق کہا گیا ہے، عشاء اور فجر کی نماز کے ترک کرنے والے کو منافق کہا گیا ہے. آپ نماز فجر کے بعد
درس حدیث دیا کرتے تھے، اور پھر بعد نماز عشاء درس قرآن ہوتا تھا. یہ ترتیب آپ دیکھیے کتنی خوبصورت ہے. میں تو حیران ہو جاتا ہوں. ہم پہلے قرآن کی بات کرتے ہیں، لیکن علماء سمجھتے ہیں صحیح بات. وہ تو کہتے ہیں کہ پہلے صاحب قرآن پھر قرآن. قرآن کو تو اپنے اترنے کے لیے مقام کی تلاش تھی، اور صاحب قرآن جب دنیا میں تشریف لائے تو پھر قرآن اترا. لہٰذا پہلے درس حدیث اور پھر درس قرآن، کیونکہ قرآن بھی حدیثی ہے. رسول اللہ نے بتایا قرآن تو قرآن ہے نا. اور پھر www.darsequran.com اس پر آپ کے ہفتہ وار دروس ہوا کرتے تھے. مجھ سے تو بہت زیادہ شفقت تھی اور میں بیان نہیں کر سکتا. انہوں نے میری محبت میں، میری حمایت میں کئی کالمز لکھے تھے، اور جب بھی کوئی تنقید کا نشانہ ہوتا تو وہ مجھے ٹیلی فون کرتے اور بہت پیار کرتے اور یہ کہتے کہ آپ اپنا کام کرتے رہیے، یہ سب چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں، ان سے کبھی دل برداشت نہیں ہوئیے گا. انگریزی مہینے کی ہر دوسری اتوار کو آپ کہ جو القرآن کورسز نیٹ ورک ہے وہاں پر ان کے زیر اہتمام آپ کا درس قرآن ہوتا تھا، اور یہ آخری درس تھا جہاں سے واپسی پر رنگون والا ہال کے نزدیک وہاں پر آپ کو شہید کر دیا گیا. جامعہ بن نوری العالمی میں آپ نے 19 سال اور جامعۃ الرشید میں آپ نے 4 سال تدریس کے فرائض انجام دیے، اور پھر اس کے بعد آپ تصنیف اور تالیف کے کاموں میں مصروف ہو گئے. متعدد کتابوں کے آپ مصنف تھے. میں جو یہ سب باتیں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ یہ معلوم ہونا چاہیے ناظرین کرام کہ ظالموں نے کس ہستی کو ہم سے جدا کر دیا. عالم راتوں رات نہیں بنا کرتے. ابھی ہمارے 2 علماء اور تشریف لائیں گے. ہمارے سر کا تاج ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں یہ علماء کرام، اور یہ اتنی آسانی سے نہیں تیار ہوتے. بڑی محنت کرتے ہیں اور بہت محنت کی جاتی ہے ان پر، تب کہیں جا کر یہ عالم بنتے ہیں. لیکن ایک گولی آپ سینے میں اتار کر یا سر میں مار کے آپ سمجھتے ہیں کہ علم کو آپ نے شہید کر دیا. یاد رکھیے کہ علم شہادت سے پہلے ہی انتقال کر جاتا ہے، اور اس کا انتقال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شاگردوں میں منتقل ہو جاتا ہے. لہٰذا آپ اگر علم کو شہید بھی کریں گے تو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کا انتقال بہت پہلے ہو چکا ہے. تفسیر تسہیل البیان اور 4 جلدوں میں شائع ہو چکی ہے آپ کی. 5ویں جلد پر آپ کا کام جاری تھا، اور تقریباً نصف قرآن کی تفسیر کا کام مکمل ہو چکا تھا. تفسیر آپ کا بڑا پسندیدہ موضوع تھا کیونکہ آپ مفسر قرآن بھی تھے، اور درس صحیح مسلم اور صحیح مسلم کے مختلف ابواب کی تشریح کا بھی آپ کام انجام دے رہے تھے. اور ندائے ممبر و محراب یہ جمعے کے خطبات کا آپ کا مجموعہ تھا، اور اس کی بھی 7 جلدیں شائع ہو چکی ہیں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. 50 تقریریں آپ کی، کیونکہ آپ کو خطابت پر بڑا ملکہ حاصل تھا، اور 50 آپ کی تقریریں 2 جلدوں میں شائع ہو چکی ہیں. اور عشاق کے لیے، عاشقوں کے لیے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جو عشاق قرآن ہیں ان کے ایمان افروز واقعات یہ بھی آپ کی ماشاءاللہ آپ کی تقاریر میں، آپ کی کتابوں میں شامل ہیں. خلاصۃ القرآن، آسان درس قرآن، اور ایک اخبار نکلتا ہے ناظرین کرام ضرب مومن. اس ضرب مومن میں جو شائع ہونے والے کالم، جو میں نے کالم کا ذکر کیا، میرے لیے بھی انہوں نے لکھا تھا. میرے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، وہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. اور وہ اس کالمز کا جو مجموعہ تھا اس میں غریب شہر کی التجا، یہ ایک کتاب وہ بھی شائع ہو چکی ہے. آج محمد اسلم شیخو پوری صاحب ہمارے درمیان ظاہری طور پر موجود نہیں ہیں. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. یقیناً ہمیں ادراک نہیں ہے، ہمیں شعور نہیں ہے، لیکن جو شہید ہو جائیں ہم انہیں مردہ نہیں کہہ سکتے. یہ قرآن کا حکم ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں محمد اسلم شیخو پوری شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے داماد، جن سے آپ بہت محبت کرتے تھے، محبت آپ سبھی سے کرتے تھے، مولانا محمود الحسن صاحب. ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج گرامی بخیر آپ کے؟ الحمدللہ. اسلم شیخو پوری صاحب شہید ہو گئے، ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، اور اب بہت کام ایسا آ پڑا ہے سب کے کاندھوں پر جو میں سمجھتا ہوں مجھ ناقص کی رائے میں سب سے پہلے تو ان کا وہ پیغام محبت، پیغام امن
اور اخوت کا درس، اور وہ کسی سے نفرت نہیں کرتے تھے، سب سے پیار کرتے تھے، اس کو اور بھی زیادہ پھیلانے کی ضرورت ہے. آپ کیا فرمائیے گا ان کے جانے کے بعد؟ جی، ان کی حضرت شیخ پوری صاحب دامت برکاتہم رحمہ اللہ، ان کی زندگی کا اصل مقصد درس قرآن ہی تھا اور اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا. اور ان کا کہنا بھی یہ تھا کہ جب اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچایا جائے گا تو دلوں کی سرزمین میں گل و لالا اپنی بہار دکھائیں گے. گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت میں اضافہ ہوگا. چونکہ شیخ پوری صاحب رحمہ اللہ اپنی ذات میں انجمن تھے، بہت بڑا مشن لے کر نکلے تھے، اور جس پر آپ کام کر رہے تھے پوری امت کی فکر، پوری امت کا درد لے کر استقامت کے ساتھ اس اہم مشن پر رواں دواں تھے. اور آپ اس بہادر آباد کے اس آخری درس کو بھی دیکھ لیجئے کہ، اور یہ درس بھی زندگی کا جو آخری درس تھا، یہ بھی امت مسلمہ کے ذلت کے اسباب اور ان کے حل کے حوالے سے تھا. اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ امت مسلمہ کو تو ایک اتحاد کی، اعتدال کی، اور اس کو امت مسلمہ کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی، اور اس کے زوال کا اور اس کی پستی اور جہالت کا جو سبب تھا وہ قرآن سے دوری بتاتے تھے. جی. اور انشاءاللہ اس حوالے سے ہم بھی علماء کے مشورے سے اور علماء کے ساتھ مل کر اس مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ. بہت شکریہ مولانا محمود الحسن صاحب، ہم سے گفتگو کرنے کا. آپ داماد تھے اور داماد ہیں حضرت مولانا محمد اسلم شیخ پوری رحمہ اللہ تعالی. ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ نوجوان مفکر عالم دین اس وقت موجود ہیں، ہمارے بھائی بھی ہیں، ہمارے بہت ہی قابل احترام ہیں، اور مولانا محمد اسلم شیخ پوری کے ساتھ بڑی قربت آپ کو حاصل رہی ہے. ان کے دروس میں آپ شرکت بھی کرتے رہے ہیں اور ان کے ساتھ آپ درس دیتے بھی رہے ہیں. ہمارے بہت ہی قابل احترام ہیں مولانا سید عدنان کاکا خیل صاحب. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. بہت بڑا ثانیہ ہو گیا عدنان بھائی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا گوہر نایاب ہم سے چھین لیا کہ جس کی شاید اب تابانیاں اور روشنیوں کی جو ایک چمک تھی وہ ہم محسوس نہ کر پائیں. آپ بھی بہت یقیناً ان کی کمی کو محسوس کر رہے ہوں گے. کیا فرمائیے گا اس موقع پر؟ بہت مغموم ہیں ہم سارے، حزین ہیں اس اتنے بڑے سانحے کے اوپر. اور میں چشم تصور سے 25-30 سال پہلے کے اس چھوٹے سے معذور بچے کو جو پنجاب کے ایک دور افتادہ دیہات سے کراچی علم حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، اور آدھے دھڑ اور دونوں ٹانگوں سے معذور اس بچے نے علم کی منازل طے کرتے ہوئے مدارس دینیہ سے فراغت حاصل کی. اس کے بعد ایک مدرس، ایک مصنف، ایک مفسر کی حیثیت سے شہرت کے بام عروج پر پہنچے. اب جب ان کا پھل پک گیا تھا اور ان کی شخصیت سے پورے عالم اسلام کے مستفید ہونے کا صحیح معنوں میں وقت آیا تھا، تو مجھے مولانا اسلم شیخ پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت پر افسوس اور انتہائی غم کے ساتھ ساتھ تعجب اور حیرت بہت ہے اس بات پر کہ باقی شہادتوں سے جو آج تک علماء کی شہادتوں کا ایک بہت لمبا سلسلہ ہے، اس میں ایک الگ بات یہ ہے کہ مولانا کا کسی تحریک سے، کسی تنظیم سے، کسی قسم کے اور کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا. ایک فقط ایک قرآن پاک کے داعی، ایک واعظ، ایک مفسر جو علم کا پیغام، قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے. ان کی مسجد، جس طرح آپ نے ذکر کیا، مسجد توابین، لوگ آ کر وہاں مسلمان ہوئے ان کے ہاتھ پر. آس پاس کے لوگ، اس پورے محلے کے لیے وہ ایک خیر کا باعث تھی. تو مولانا کے ساتھ دشمنی، بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے بعض ادارے اس کو، اشاعتی ادارے، میڈیائی ادارے، اس کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں. مولانا کے ساتھ کسی کو پرخاش نہیں ہو سکتی تھی. یہ قطعاً کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. یہ تو ان لوگوں کی کارروائی ہو سکتی ہے جو اسلام کے چراغ کو بجھا دینا چاہتے ہیں، جو اس ملک کی نظریاتی اور اس کی جغرافیائی سرحدوں کے دشمن ہیں، جو اس ملک میں انارکی اور بے چینی پھیلانا چاہتے ہیں، جو اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. یہ کسی اس کو کوئی اور اس کا سبب نہیں ہو سکتا سوائے اس کے. مولانا کا پروفائل یہ بتاتا ہے، ان کی شخصیت کے اجزائے ترکیبی دیکھے جائیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کس قسم کے لوگوں کو دشمنی ہو سکتی تھی. مولانا کی شہادت یقیناً ایک بہت بڑا نقصان ہے، ملک کا نقصان ہے، اور محبت اور امن کی بات کرنے والوں کا نقصان ہے.
اور علم کا نقصان ہے. لیکن جس طرح آپ نے شروع میں ایک بات کہی مجھے بہت پسند آئی کہ علم جو ہے وہ اس کی شہادت نہیں ہوتی، اس کا انتقال ہوتا ہے. عالم کی تو شہادت ہو جاتی ہوگی لیکن علم منتقل ہو جاتا ہے. اس دور کے اہل علم کو ان شہادتوں کے چیلنج کو قبول کرنا چاہیے، اور یہ اگر یہ چیلنج ہے کہ لوگ یہ اس بات کا ڈراوا یا دھمکاوا دیا جا رہا ہے کہ حق بات کہنا چھوڑ دو، قرآن کا پیغام پہنچانا لوگوں تک چھوڑ دو، تو اس چیلنج کو قبول کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ یہ شہادتیں مشن میں اضافہ کرتی ہیں. اس کے ذریعے سے اہل علم کی ایک اور جماعت، ایک فرد گرے گا تو ایک جماعت کھڑی ہو جائے گی، اور جماعتیں کھڑی ہو جائیں گی جو قرآن کے پیغام کو، نبی آخر الزماں کے پیغام کو، محبت اور امن کی بات کو لے کر چلیں گے. تو مولانا کی شہادت پر جہاں ان کی شخصیت کے ہم سے کھو جانے کا دکھ ہے، افسوس ہے، وہاں پر اس بات کا یقین ہے کہ جس مقصد کو لے کر وہ اٹھے تھے اس پر اگر وہ ایک فرد کی حیثیت سے چل رہے تھے تو آج جماعتیں اس کے اوپر کھڑی ہوں گی جو ان کی شہادت کی قبولیت کی دلیل ہوگی. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ مولانا ڈاکٹر سید عدنان کاکا خیل صاحب ہم سے گفتگو کرنے کا. اور ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کوئی عالم دین تو نہیں ہے ناظرین کرام، لیکن میں ان کو بہت قریب سے جانتا ہوں. ان کے دل میں جو درد ہے دین کے لیے اور دینی شخصیات کے لیے، خاص طور پر کوئی بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ افسردہ ہو جاتے ہیں اور اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہیں. ایک ایسا ادارہ چلا رہے ہیں جہاں پر آپ یہ سارے دروس سن سکتے ہیں www.darsequran.com. اور کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے دینی، ایسا بھی معاملہ ناظرین کرام جیسے عافیہ صدیقی کی بات ہو، یا ظاہر ہے کہ کہیں پر ناموس رسالت کے حوالے سے کوئی زیادتی کی جا رہی ہو اور ایک قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی ہو، یعنی اس کو ریپیل کیا جائے، تو وہاں آپ کے جذبات بہت زیادہ ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں اور آپ ضرور مجھے ٹیلی فون کرتے ہیں اور اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. ختم نبوت کا معاملہ ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تکریم، اہل بیت اطہار کی تعظیم، کہیں پر بھی تو آپ کی ضرور کال مجھ تک آتی ہے. اور اسلم شیخو پوری صاحب سے آپ کی بہت گہری قربت تھی، بڑا قریبی تعلق تھا. شیخو پوری صاحب جب بھی تشریف لائے ہمارے پاس تو شفیق اجمل صاحب اس میں ہمیشہ شریک ہوتے تھے انہیں ساتھ لانے میں، اور ساتھ ساتھ آیا بھی کرتے تھے. آج ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب شفیق اجمل صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو میں اپنے غم کا اظہار آپ کے ساتھ کروں گا شفیق بھائی، اور میں جانتا ہوں کہ آپ جس کیفیت میں ہیں، تھوڑی دیر پہلے بھی میری آپ سے بات ہوئی تھی اور آپ جس طرح بات کر رہے تھے آپ کا تو ایک بازو کٹ گیا، جدا ہو گیا. عامر بھائی بس یہ تو میں کیا بتاؤں، یہ تو ہم تو گھر والے تو کسی طرح اطمینان کر لیتے ہیں کہ ان کی شہادت جس طرح ہوئی ہے اور جس طرح ان کے چہرے پہ سکون، اطمینان اور جیسے آنکھوں میں رونق، وہ خوشخبری سے آ رہی ہے ہمیں. جو 1 بجے جو ہے وہ شہادت ہوئی تھی، 11 بجے تک خون جو ہے وہ بہہ رہا تھا، بالکل باقاعدہ ڈراپنگ ہو رہی تھی فریش خون کی جو ہے. وہ سب تو ہمیں بہت اطمینان اور سکون دلا رہا ہے، ان سے محبت کرنے والے بچے، گھر والوں کو اور ہمیں. لیکن جو اتنا بڑا نقصان اس قوم کا ہوا ہے، اس کا افسوس ہوتا ہے. اتنے ہم مردار ہو گئے ہیں، کیا اس وقت کیا ادارے کہاں گئے؟ یہ کس کا نقصان ہے؟ یہ پاکستان کا نقصان ہے. کہ پاکستان سے محبت کرنے والے، اسلام سے محبت کرنے والے، قرآن سے محبت کرنے والے، ہم ہر شخصیت کو ایک خاص سازش کے تحت کسی گروپ میں اور ڈال کے اور ہم سکون سے ہو جاتے ہیں. باقی پوری قوم کو، امت کو کاٹ دیا جاتا ہے اس آدمی سے. لیکن اس آدمی کے لیے کیا کریں گے کہ دونوں پاؤں سے معذور تھا اور ایک پیر اس کا پنجاب میں ہوتا تھا، تو ایک پشاور میں، تو ایک کراچی میں. ادھر اکیلا سفر کرتا تھا، نہ کسی سے ٹکٹ کا لیتا تھا، اکیلے جہاز میں بیٹھتا تھا، نہ کوئی پروٹوکول لیتا تھا، کسی سے نہیں کرتا تھا، اور درس سنانے کے لیے پہنچ چکا ہوتا تھا. ایک دن اگلے دن جو ہے کراچی میں ہوتا تھا، ایک دن کے لیے کراچی آ جاتا تھا. پھر جو ہے وہ مصیبتیں اٹھاتا کہ اس کے مسائل کتنے تھے، اس کو کس طرح کی حاجتیں تھیں، لیکن وہ کسی کو نہیں کہتا تھا. اور ایک بڑے آدمی کی 2 قدموں پہ چلنے والے آدمی سے زیادہ بڑھ کے اللہ کے لیے قرآن کا پیغام وہ لے کے در در پھر رہا تھا. کہیں اس کے لیے جو ہے وہ یہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے. ان کے پاس آنے والے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے آپ سوچ نہیں سکتے، اہل تشیع اور وہ نماز پڑھتے تھے. ان کے پاس کرسچن وغیرہ آتے تھے، ان سے ہم کیا کہیں گے
یہ ہمیں ایک خاص قسم کی پلاننگ کے تحت تباہ کیا جا رہا ہے. تو اس کا نقصان کو ہو رہا ہے. کل ہم محروم ہو گئے اس مصنوعی دور میں، اور اس مصنوعی زمانے میں کوئی ہمیں آدمی نہیں مل رہا ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے کھویا ہے. تو اس وقت اگر ہم کھڑے نہیں ہوئے، عوام الناس کھڑی نہیں ہوئی، انہوں نے جو ہے یہ صاحب اقتدار جو بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اس میں، وہ مسلمان ہیں الحمدللہ. لائن ڈراپ ہو گئی، لیکن شفیق اجمل صاحب کی باتیں میرا خیال ہے کہ ہم سبھی کی دل کی آواز ہیں کہ ہمیں بہرحال قوم کو جاگنا ہوگا. ہمارا یہ پہلا حصہ پروگرام کا جو اب میں وقفہ لینے جا رہا ہوں، یہ خراج عقیدت تھا مفسر قرآن مولانا محمد اسلم شیخ پوری شہید کو. اور اب جو دوسرا حصہ ہمارا شروع ہوگا، آپ کالز کر سکتے ہیں. آپ کے جو سوالات ہیں، جو کویسچنز آپ کرتے ہیں وہ آپ یقیناً کریں گے. اور جو جید علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے، ان میں علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، جن کو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے مولانا اسلم شیخ پوری شہید پر گفتگو کرتے ہوئے بھی دیکھا، یعنی ان کے ساتھ جب وہ باتیں کر رہے تھے پروگرام میں، اور بڑا ان کا تعلق تھا ان کے ساتھ. ظاہر جانتے ہیں آف ایئر تو ہمارے ساتھ ہی علماء کرام ہوتے ہیں، اور ان کی جو محبت، جو ان کا پیار ہم آف ایئر ہوتا ہے، وہ میں آپ کو کیا بتاؤں. جس محبت کے ساتھ بیٹھ کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. مجھے بہت برا لگتا ہے جب لوگ کہتے ہیں، کچھ ٹیلی ویژن اینکرز، کہ جی یہ تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. جھوٹ بولتے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں جھوٹے ہیں یہ لوگ، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ہماری رمضان ٹرانسمیشن ہوتی تھی، سارے علماء کرام چاروں مکاتب فکر کے آتے تھے اور سب نماز پڑھتے تھے ایک دوسرے کے پیچھے. تو یہ سب باتیں پھیلائی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو معلوم کچھ نہیں ہوتا. ہم سے پوچھیں نا، یہاں اتھارٹی تو ہم سے بات کریں. ہمیں پتہ ہے کہ علماء کرام ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں. تو مفتی محمد عثمان یار خان صاحب اور لیاقت حسین اظہری صاحب سے ہم تھوڑی دیر بعد گفتگو کریں گے. آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں، کوئی آپ کا سوال ہو، آپ سوال کرنا چاہیں. لیکن پہلے ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.